ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایران کو وہ جو متفق ہیں چین اور امریکہ کے، ایران جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا. ایران تو خود یہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے. اور آپ کو باراک اوباما صاحب کا ایک انٹرویو بھی ریسنٹلی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 90% سے زیادہ انریچ یورینیم جو ہے وہ بغیر کسی اس کے حاصل کر لینا تھا. کوئی ایک میزائل بھی فائر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آنی تھی. یہ جو کیا گیا ہے الٹیمیٹلی وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بطور ڈیموکریٹ. اب یہ جو معاملہ ہے یہ ایکچولی بریگیڈیئر صاحب کیا واقعتاً یہ معاملہ صرف جوہری ہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور اہداف تھے جو کہ امریکہ حاصل نہیں کر سکا، اس کے باوجود اسے چین کے دورے پہ جانا پڑا؟ تو اب اس کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر وہ کچھ اہداف حاصل کر لیتا تو بہتر پوزیشن میں چین کے صدر سے ملاقات کرتا. جی اگر وہ اہداف کچھ حاصل کر لیتے جو انہوں نے خود مقرر کیے تھے پھر بھی بہتر پوزیشن میں ہوتا، یا پھر اگر جنگ بندی ہو جاتی، کوئی معاہدہ ہو جاتا جو کہ پہلے راؤنڈ آف ٹاکس میں جس کی امید کافی حد تک تھی، پھر بھی امریکہ کے صدر ایک بہتر پوزیشن میں چین کا دورہ کر سکتے تھے. لیکن دونوں چیزیں نہیں ہوئے تو ظاہر ڈیفینیٹلی وہ پوزیشن تو بھی نہیں ہے بارگیننگ والی جو آپ نے بات کی ہے. لیکن یہ جو جوہری ایشو ہے ایران کا، انہوں نے امریکہ نے اسرائیل نے اس کو آؤٹ آف پروپورشن بہت بڑھا چڑھا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے. اور اس کی ریزن آپ سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. مین تو اس کے پیچھے سب کچھ اسرائیلی ہے. امریکہ کو تو میرا نہیں خیال ایران سے کبھی بھی کوئی خطرہ رہا یا رہا بھی ہو بھی سکتا ہے. ہزاروں کلومیٹر دور نہیں فاصلہ. اسرائیل کو ڈیفینیٹلی ایران سے ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے. اس میں اسرائیل کے اپنی حرکتیں جو ہے نا وہ زیادہ اس میں ان کا عمل داخل ہے جان ایران کے. جوہری پروگرام تو ایران نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ وہ نئی ہتھیار بنانا چاہتے، وہ آئی اے ای کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، آئی اے این ای پی کی ٹی کے رپورٹس بھی یہی سیکریٹریز تھی بھی کہ ہیں. آئی اے ای کی رپورٹس بھی جو ہیں اس میں بھی کہیں آئی اے ای نے شروع میں بھی کہا اس جنگ کے شروع میں کہ جی کسی قسم کے کوئی ہمیں ایسے شواہد نہیں ملے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے. جی بالکل، اور ان کے ساتھ پورے طریقے سے وہ تو کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے جنگ سے پہلے جو ان کے نیگوشیشن مذاکرات ہو رہے تھے عمان میں وہ بھی ٹھیک جا رہے تھے. اس میں بھی کوئی کسی سائڈ نے یہ نہیں ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار نہیں کیا تھا. تو بہانہ بنانا تھا بیسیکلی نیتن یاہو کہ سب کچھ اس کے کیا دھرا. اب تو لوگ کہنا بھی شروع ہو گئے اور آپ دیکھیے کہ کل کو آگے خود یہ کنفیس بھی کریں گے، امریکن خود بھی کریں گے. ابھی بھی ان کا میڈیا اور اپوزیشن تو کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کے لوگ بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ اس جنگ میں نیتن یاہو کی وجہ سے امریکہ نے اپنے آپ کو اننیسیسریلی اس پہ انڈلج کیا. بہانہ جوہری پروگرام تھا، کرنا وہ کچھ اور چاہتے تھے. بیسیکلی آپ کو پتا ہے وہ رجیم اور سٹرکچر اور فارم آف گورنمنٹ چینج کر کے یہ 47 ایئرز کا جو ایرانی ریولوشن کے بعد سسٹم ہے اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل کا انگریس بڑھا کے یہاں پر اپنی مرضی کے گورنمنٹ لانا چاہتے تھے تاکہ اس گورنمنٹ کو لا کے تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو ہم جانتے ہی ہیں کہ فردر ایمز کیا ہو سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکے. اور بعض لوگ بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی پپٹ گورنمنٹ لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جس طرح وینزویلا کے صدر کو انہوں نے اغوا کر کے جو توانائی کے جو ریسورسز ہیں یعنی کہ تیل کے جو انہوں نے وہاں ایگریمنٹ کر لیے اور اپنی مرضی سے وہاں تیل ان کی پروڈکشن میں ایڈ ہو گیا، اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ ایران کی بھی جو تیل ہے اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے تاکہ اس کے بہاف پہ چین سے نیگوشیٹ کیا جائے. ایران کے تیل کے اوپر بھی ظاہر ہے امریکہ تو کھل کے کہہ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ان بلڈ اسرائیل کا انگریس نیکسٹ ٹو پاکستان بھی تھا نا جی. وہ بھی تو ایک ایشو ہے جو عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے اسرائیل کو پاکستان سے تو پرابلم رہا ہے، کھل کے بات بھی تو کرتے ہیں. تو ایک ہی عمل میں ایک ہی طریقے سے ایک ہی ایکشن سے وہ دونوں چیزیں اگر اچیو کر لیتے تو پھر تو اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. لیکن دونوں نہیں کر سکے. ابھی کوئگمار میں پھنس گئے ہیں، ابھی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. نکلنے کے لیے بھی آپ کو کرج کی ضرورت ہوتی ہے نا. کنسیڈ بھی نہیں کرنا چاہتے، ماننا بھی نہیں چاہتے، آئسولیٹ بھی دنیا میں ہو گئے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ کے ساتھ ہوں گی تو چین جیسے ملک کے پاس جب آپ گئے ہیں تو پھر آپ اتنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات نہیں کر سکتے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اس طرح کی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ کبھی بھی بات نہیں کرتے. چائنیز آر ویری ویری انٹیلیجنٹ پیپل، وہ اپنے کارڈ بڑے دھیان سے کھیلتے ہیں. چائنا اس طرح کی چیزوں میں اس طرح کے معاملات میں ڈائریکٹلی انڈلج تو نہیں کرتا، لیکن چائنا میجر کی پلیئر ہے دنیا میں. ان کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ کبھی بھی ریلیونٹ نہیں ہونا چاہتے، انڈیپینڈنٹ پالیسیز کو فالو کرتے ہیں. تو اس لیے چائنا کا جو دورہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے اگر تو اس کو صرف معاشی حوالے سے دیکھا جائے اس میں تو شاید کوئی فردر
آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کوآپریشن یا اس طرح کی کوئی چیز جو ٹیرف یا ٹریڈ کی بات ہو سکتی ہے، لیکن چائنا نے کیوں کھل کے وہاں پر تائیوان کی بات کی صدر جی جن پنگ نے؟ کیونکہ وہ یہ ڈاؤٹ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ کوئی ریڈ ان بٹوین دی لائن کوئی پڑے. وہ کھل کے جو ہے چین کا موقف ہے انہوں نے ببانگ دہل صاحب کے سامنے بیان کیا ہے. تو اس لیے اپنے پرنسپل پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا. بٹ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں خود بھی آپ کو پہلے یہ کہا، مجھے لگتا ہے کہ جو سگنلز ابھی بھی پازیٹیو ہیں. انشاءاللہ اس دورے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے جب ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں سے چائنا کا بالکل جواب اس معاملے میں کلیئر مل جائے گا، ان کے مائنڈ سیٹ کا پتہ چل جائے گا، تو پھر یہ جو بات چیت کا عمل ہے انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. سپوائلرز تو ہر وقت لگے رہتے ہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ معاہدہ اور جنگ مستقل بند ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بارگین پوزیشن کمزور ہوئی امریکہ کی خاص طور پر تائیوان کے معاملے میں، کیونکہ اب چین بہت کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہے، یہ جو انرجی کوریڈورز پہ کنٹرول والی بات ہے، ریئر ارتھ منرلز کا معاملہ بھی بہت سنجیدہ ہے بٹوین چین اور امریکہ کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پوزیشن کے اندر چین کا اپر ہینڈ ہے اور وہ کچھ بنوا لے گا جو امریکہ چاہتا ہے کہ بھی چین ان کو وہ اوپننگ دے ریئر ارتھ منرل کے معاملے میں جس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور تائیوان کے معاملے پہ بھی وہ چپ انڈسٹری اور چپ سے ریلیٹڈ چیزیں، کیا وہ وہاں کوئی کسی قسم کا کوئی ریلیف لینے میں کامیاب ہوگا؟ ایلان مسک اور تمام ٹیک ٹائکونز ان کے ساتھ گئے ضرور ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے، چائنا نے جو شی نے جن باتوں پہ سٹرنس شو کی ہے وہ تائیوان ہے اور اسٹیٹ آف ہارمز ہے، اور اس پہ تائیوان پہ اسٹیٹ انہوں نے سٹرن اپنا ایٹیٹیوڈ ظاہر کیا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اور اسی طرح اسٹیٹ آف ہارمز پہ بھی. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن پہ انہوں نے سختی اور بڑی کلیئرٹی سے اور اوپن بات کی ہے. باقیوں پہ وہ آمادگی کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیں، جب لے کے چلے گئے ٹرمپ خود تمام لوگوں کو وہاں پہ، تو اس سے تو ان کی رضامندی ان کی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی باتوں کو وہ مانیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے جن بھی خیالات سے یہاں پہ آئے تھے ایران میں کہ اس کو ونزویلا سمجھتے ہوئے، پہلے تو میرا خیال ہے ان کے انٹیلیجنس چیف کو اور باقیوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے دونوں میں امتیاز نہیں کر سکے کہ دو مختلف دشمن ہیں، اور اب وہاں پہ آ کے پھنس گئے. ان کا وہ ہدف تو فیل ہو گیا ہے. یہ جو ایون جو نیوکلیئر یا انرچ یورینیم پہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نان ایشو کو ایشو بنایا ہے. انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے ان کا تمام چیزیں تباہ کر دی ہوئی ہیں. انرچ یورینیم تھوڑا بہت بڑا ہوگا، لیکن کوئی ان میں صلاحیت نہیں ہے ابھی آگے اس کو ویپن بنانے کی. اصل مسئلہ تو یہی تھا کہ اس کو کسی طرح یہاں پہ ان کے آئل کا کنٹرول حاصل کیا جائے، اور لیکن اس پہ ناکامی ہو گئی. تو جب ناکامی ہو گئی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے چائنا کے ساتھ اس طرح بات کر سکے. تو لہٰذا اب نیگوشیٹ کرنا پڑ رہا ہے جس میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اور اس کو امریکہ کو گیو زیادہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیرف کی جو معاملات ہیں وہ بھی سیٹل ہوں گے اس سینس کے اندر کہ جب خاص طور پر جو پابندی ایکچولی لگا رکھی ہے چین نے، اور آپ کو چین نے تو جو سینکشنز لگائی گئی ہیں ان کی کمپنیز پہ وہ بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ تو ایک طرح سے بالکل ہی امریکی پابندیاں یا عالمی پابندیاں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس دورے سے پہلے یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اب جو ٹیرف کا معاملہ ہے وہ کس حد تک چائنیز کے فیور میں جا سکتا ہے؟ جی، ان کے فیور میں یہ جائے گا، اور انہوں نے یہ کمپنیز کے اوپر جو پابندیاں ہیں، یہ جو اسی کا ایک طریقہ کار تھا، طریقہ واردات تھا کہ وہاں پہ ڈیل اور بارگیننگ کی جا سکے. میرا خیال ہے دیکھیے، ہر چیز ایک ہی ملاقات میں 100% تو طے نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی، کچھ جو ہے بہتری کی طرف چل پڑیں گی. اور ظاہر ہے کہ کچھ نان ایشوز ہیں جس کے اوپر وہ اسٹک کریں گے کہ نہیں، اس کو اگلی دفعہ دیکھی جائے گی. 24 سپٹمبر یا اس تاریخ کو انہوں نے ان کو بھی دعوت دی ہے امریکہ میں آنے کی، تو کچھ چیزیں وہاں بھی طے ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور امریکہ کو زیادہ چیزیں دینی پڑے گی. ٹھیک. اب پیڈگی صاحب، یہ اس وقت اب جو بات ہو رہی ہے ایک خاص طور پر یہ آپ نیا نیکسس جو ڈیولپ ہوا ہے یو اے ای، انڈیا، اسرائیل اور ایک دو اور خلیجی ممالک ہیں جو جھکاؤ رکھتے ہیں، یہ والا جو نیکسس ہے سیکیورٹی پرسپیکٹو سے جو ایران، ترکیہ، مصر، سعودی عربیہ، پاکستان، چین، روس، یہ جو ایک علیحدہ سے نیکسس ڈیولپ ہو رہا ہے، یہاں پر ایک سیکیورٹی فریم ورک کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے، اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس طرح کا ایک کامبینیشن ڈیولپ کیا جائے کہ جس سے جو تمام جو ممالک ہیں
وہ سیکیور بھی رہیں اور وہ گرو بھی کر سکیں. اور اس قسم کی جس قسم کی یہ دخل اندازی یا در اندازی کرنے کی کوششیں ہیں سپر پاور کی طرف سے یا کسی اور پاور کی طرف سے, اس کو منیمائز کر کے ریجنل سطح پہ چیزوں کو بہتر کیا جائے ایز فار ایز سیکیورٹی از کنسرن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی فریم ورک ہے یہ کتنی جلدی ان پلیس آ سکتا ہے اور اس کو کتنی تیزی سے مکمل کیا جانا چاہیے؟ خبریں تو یہ آ رہی ہیں, اچھی خبریں ہیں. یہ سیکیورٹی فریم ورک اور پاکستان الحمدللہ اس کا آرکیٹیکٹ ہے اور الٹیمیٹلی یہی ہوگا. یہ سیکیورٹی فریم ورک ابھی کمپلسن بھی بن جائے گا, اور جیسے کہتے ہیں نا جنگ کے بعد چیزیں بدلتی ہیں, گلف میں چینجز آنی ہیں, اور یہ جو چند باتیں کر رہے ہیں, اور آج کچھ خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید ابھی تک کنفرم تو نہیں ہے کہ قطر اور پروبیبلی ترکیہ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا وہ بھی اوورل پاکستان کے اس سیکیورٹی فریم ورک میں ان لائن جیسے سعودی عربیہ وہ شامل ہونا چاہتا ہے. اور اسی لیے یو اے کی صورت میں ہندوستان اور اسرائیل بنیادی طور پر یہاں پر ان کو ایک فٹ ہولڈ چاہیے, اور وہ فٹ ہولڈ یو اے کی صورت میں بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن یو اے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا ایک تو بہت چھوٹا ملک ہے, اور اس پورے خطے میں ایسا کر کے وہ اپنے لیے میرے نہیں خیال کچھ گین کر سکتے ہیں, بیکاز اٹ از آل سراؤنڈیڈ بائی ادر کنٹریز. مسلمان ملک ہیں, گلف ہے, اور پاکستان بھی بالکل ٹپ کے اوپر ہے, اور اسرائیل سے کبھی بھی کسی ملک مسلمان ملک کو کچھ بھی نہیں ملا. ان کو یہ سوچنا ہے, وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اپنے تعلقات, ہمارے اپنی پرائورٹیز ہیں, ہمارے اپنے تعلقات ہیں, ہمارے اپنے پریفرنسز ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن میں, ٹھیک ہے آپ کا پورا رائٹ ہے, بٹ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا امیجیٹ نیبر کون ہے, آپ کا ٹائم ٹیسٹڈ دوست کون ہے, اور اسرائیل نے آج تک کس کے ساتھ بھلا کیا, یا فار دیٹ میٹر انڈینز نے جو ایرانین کے ساتھ کیا ہے. اگر اسی کی مثال وہ لے لے کہ ایران کے اندر کتنا انگریس انڈینز کا تھا, چاہ باہر دیکھ لیں, دوسرے ایریاز دیکھ لیں, بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی, اور جیسے بیک سٹیپ انڈین ایرانینز کو کیا ہے, تو کیا یو اے والوں کو ابھی بھی کچھ شک رہ جائے گا کہ کل کو کیا کریں گے؟ فی الحال ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں ایز اے ٹول, اچھا نہیں ہے اس پورے خطے کے لیے, اور یہ سے کشیدگی یقینی طور پر کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے گی. یو اے ای اور سعودی عرب کے تعلقات کے بھی مسائل ہیں, وہ بھی دو میجر ایشوز کی وجہ سے, چاہے وہ افریقن وہ جو مائنز ہیں ان کا معاملہ ہو, یا یہ جو یمن اور بحرین کے معاملات ہیں, وہاں پر فوجوں کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے وہاں پہ ان کی جو یو اے ای کی طرف سے اسلحہ بھیجا جاتا اس کو بھی ڈسٹروائے کیا تھا, وہ بھی تو معاملہ ہے. اس کی وجہ سے تو یو اے ای جو ہے نا وہ اس کا جھکاؤ اس طرف رہے گا, کیونکہ وہ سعودی ہیجمونی جو ہے وہ کنٹرول جسے کہہ لیجیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے ایشوز بالکل رہ لیں, کوئی ایشو سیٹل ہو سکتے ہیں نا جی. وہ ایشو سعودی عربیہ کے ساتھ ایشو سیٹل کرنا زیادہ آسان ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات میں جا کے ایک نئی دلدل میں پھنسنا زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو وہ تو کیا جا سکتا ہے, ان کے آفٹر تعلقات ٹھیک بھی تو رہے ہیں ماضی میں, تو وہ تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ تو ان کو ان تعلقات کو, دوسری بات ہے سعودی ہیجمنی کی جو ہم بات کرتے ہیں, سعودی عربیہ کی یو اے ای ایک امیر ملک ہے, وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, تو ان کے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات اگر کشیدہ فی الحال ہیں, اگر فی الحال ان میں بہتری کو بہت اتنے بھی کشیدہ نہیں ہے کہ ہاسٹیلٹیز ایمیننٹ ہو جائیں, تو میرا خیال ہے. لیکن کچھ دیر سے, کچھ عرصے سے اسرائیلیز کوشش کر رہے تھے, ہندوستان بھی کوشش کر رہا تھا, اس وقت ان کے تعلقات میں کتنے کشیدہ نہیں تھے. تو اب یو اے کے تعلقات سعودیہ سے بھی کشیدہ ہیں, ایران سے بھی کشیدہ ہیں. ہم نے تو بھرپور کوشش کی ہے, کر بھی رہے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ بھی تھوڑی بہت تو کوئی آپ کو پتہ ہی ہے کچھ نہ کچھ دراڑ تو نظر آتی ہے. تو ہم اس کانٹیکس میں نہیں جانا چاہتے, ہم تو ابھی بھی ان کے ساتھ ہر ممکن کوشش میں کہ تعلقات ٹھیک رہیں. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا اسٹرانگ ملک اس یو اے ای ڈپلومیٹکلی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے برداشت کرتے ہوئے کوئی وہ حاصل کر سکے گا جو شاید ان دونوں کی دوستی کے ساتھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. فی الحال تو انہوں نے بہت سب واقع دکھائے ہوں گے, بٹ آپ کی عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ اپنے نیبرز کے ساتھ آپ تعلقات ٹھیک رکھیں. اور دونوں جو ہیں, یہ میں سینٹیمنٹل ایموشنل بات نہیں کر رہا, ہندوستان اور اسرائیل دونوں مسلمانوں کے درینہ ازلی دشمن ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب ٹائم ذرا شارٹ ہے, میں چاہوں گا شارٹ سا آنسر ضرور کر دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورہ چین مکمل ہوگا امریکی صدر کا, تو موسٹ پروبیبلی وہ خاصی چین کی طرف سے جو بھی جواب آئے گا اس سے اس کی کلیئرٹی آف مائنڈ بڑی آ جائے گی یو ایس کے اندر. اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایران والا معاملہ ہے یہ کتنے عرصے میں آپ کو حل ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ پوری دنیا کی معیشت جڑی ہوئی ہے اور پوری دنیا اس سے تنگ ہے.
صدر شی نے بھی کہا کہ پوری دنیا اس وقت ان ہمارے درمیان جو بات چیت ہے اس کو دیکھ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی تیزی سے معاملہ جو ہے وہ کسی مذاکرات کی طرف جا سکتا ہے اور یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل، آپ صرف اشارے دیکھ لیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا جے ڈی وینس کا اشارہ دیکھیں جی یہ پروگرس ہو رہی ہے. چائنا کا پاکستان کو اس موقع پہ میسج دینا کہ اس کی تیزی سے بڑھایا جائے آگے، اور جو آپس میں دونوں کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور شی کے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ سارے باتیں اس بات کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے جلد حل کیا جائے گا، کیونکہ اس سے دو پارٹیاں جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں چائنا میں افیکٹ ہو رہی ہیں ڈائریکٹلی، امریکہ اور چائنا. تو اس کو پرولونگ نہیں کیا جائے گا، یہ جلد اس کا حل ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علاء الدین صاحب آپ کا، ڈاکٹر نوید الہی صاحب آپ کا، اور عبداللہ گل صاحب آپ کا. ناظرین، چند باتیں میں جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، ٹھیک ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کے ساتھ معاملات کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو تیسری جنگ عظیم رکوانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی جو معاشی حالات ہیں ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے. معاشی حالات کے لیے، ان کی بہتری کے لیے بھی حکومت کو آگے آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. ایران سے گیس کا معاملہ ہو یا دیگر جو تیل لینے کا معاملہ ہو کہیں سے ارزاں نرخوں پر، وہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر ہم جب معاشی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو بجٹ خسارہ جو ہے پاکستان کا وہ بڑھ رہا ہے 0.07%، اس میں اضافہ ہوا، حالانکہ 6 ماہ پہلے تک یہ پازیٹیو تھا جو اب نیگیٹو ہوا ہے. تجارتی خسارہ تقریباً 27.81 ارب ڈالر پہ ہے، یعنی کو 22.6% ہے. درآمدات جو ہیں وہ 50.65 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئی ہے. یہ تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ 7% یہ جو ہے وہ اس کے اندر بڑھوتری آئی ہے. درآمدات جسے کنٹرول کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو امپیکٹ کرتی ہے. برآمدات ہماری صرف 22.7 ارب ڈالر جو کہ 8% کم ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. جو ترسیلات زر ایکچولی ہم اس کے اوپر بیس کرتے ہیں وہ 30 ارب ڈالر آئی ہیں فرسٹ 9 منتھس کے اندر، اور وہ 28.7% اضافہ ہے. ہمارا صرف اس وقت پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کچھ ٹیکس محاصل کے مد کے اندر یقیناً کچھ 10% کے قریب اضافہ ہوا ہے، بٹ سٹل اگر آپ پرائمری جو سرپلس بیلنس ہے اس کو دیکھیں جو ایکچولی 6 ماہ پہلے سرپلس تھا، اب وہ منفی ہو چکا ہے، -3.2% پہ جا چکا ہے. قرض جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. قرض جو ہے وہ تقریباً 97,000 بلین پہ چلا گیا ہے، اس سے زیادہ ہے، اور یہ کوئی 89,000 بلین پہ تھا. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو معیشت ہے اگرچہ اس کا حجم جو ہے وہ 3.99% یعنی تقریباً 4% بڑا ہے، یہ تقریباً 127 ٹریلین روپے یعنی کو تقریباً 408.2 ارب ڈالر ہے. لیکن اس کے باوجود جو پرابلم ہے یہاں پر وہ یہی ہے کہ اگرچہ کہ معیشت جو ہے اس کا ٹریک ٹھیک ہے، کوشش ٹھیک ہے، مختلف عوامل اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں، بٹ سٹل جو قرض جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کیا اگر اسی تیزی سے قرض بڑھتے رہیں تو کیا ہم اپنی معیشت کو سنبھالا دے سکتے ہیں؟ ایک معاملہ درآمدات بڑھ رہی ہیں، اور جو پرابلم ہے کہ ہم بچت کے دعوے کر رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بچت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حکومتی اخراجات ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہمیں نہ ہم جو حکومتی اخراجات ہیں اس کو کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ بڑھتے قرضوں کو کنٹرول کر پا رہے ہیں. جب تک ہم ان دونوں معاملات کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم معیشت کے اندر وہ بہتری جو ہم چاہتے ہیں یا اس کو اس طرح کا استحکام جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرنا شاید میری نظر کے اندر وہ ممکن نہیں ہو پائے گا. تو میری نظر میں حکومت کو نہ صرف معیشت کی طرف توجہ دینی چاہیے، قرض کم کر کے، بچت زیادہ کر کے، اخراجات کم کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مراد بھی حاصل کرنی چاہیے دنیا بھر سے جو ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے اور جس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، چاہے وہ ایران سے گیس لینے کا معاملہ ہو، چاہے ارزاں نرخوں پر تیل لینے کا معاملہ ہو. یہ ہماری حکومت کو ضرور کرنا چاہیے. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.